بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر ارم عمران. امید ہے اللہ کے کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے. گھر پر رہیے، صاف ستھرے رہیے، باوضو رہیے. ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ باوضو رہیے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں ویسے بھی نصف ایمان کہا گیا ہے صفائی کو ہمارے لیے. تو ہم صاف ستھرے رہیں گے تو ہی اپنے ایمان کو مکمل کر پائیں گے. اور ہم آج کل ویسے بھی ایک وبا ہے، اس سے بچنے کے لیے تو ہمیں ایکسٹرا صفائی کا اپنا کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے اور زیادہ گھر سے باہر نہ نکلیں. یہی ہمارے لیے زیادہ اچھا ہے. ہوم ورک آپ کا سبمٹ ڈیٹ ہے آج کی، سب کو پتہ ہونا چاہیے. امید کرتی ہوں کہ سب کا کام مکمل ہو گیا ہوگا. دیکھیے، جو چیزیں میرے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہیں میں اس سے زیادہ نہیں کر سکتی. آپ لوگوں کو مزید 2 دن دیے کام کرنے کے لیے، آپ کے لیے ڈیٹ بڑھائی گئی. اب مزید اس سے زیادہ اور مزید ڈیٹ نہیں بڑھائی جا سکتی تھی. ٹھیک ہے، کیونکہ چیکنگ بھی ہم نہیں کرنی ہے. آپ کی چیکنگ مٹیریل اتنا زیادہ ہے، جب سامنے آئے گا جیسے آپ کے اوپر اتنا زیادہ برڈن ہے، اسی طرح سے ہمارے اوپر بھی اتنا سارا یہ مٹیریل جو ہوگا وہ چیک کرنے کے لیے آئے گا. تو جیسے ہی اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے ویسے ہی ہم کوشش کرتے ہیں نبھانے کی اس کو پوری طریقے سے، کہ ہم اس کو پوری طریقے سے اپنی جاب کو اچھی طرح سے نبھا سکیں. آپ کی جاب کیا ہے؟ آپ کی جاب اس وقت یہی ہے کہ آپ اچھا پڑھیں، کچھ بننے کے لیے ماں باپ کی اطاعت کریں. سوری، تو یہ سب چیزیں ہم سب کو لے کر چلیں گے تبھی ہم ہماری جیت ہے. اور ہم اس وبا کو لے کے رکے نہیں. آپ نے دیکھا کہ ہم نے اپنی باقاعدہ اپنی آن لائن کلاسز کا آغاز کیا، اور الحمدللہ کافی حد تک ہم اس میں مکمل بھی کرا چکے ہیں کام بھی، اور آپ کو لیکچرز بھی پرووائڈ کیے گئے اچھے طریقے سے. تو اب یہ تھوڑی سی مزید اس پہ نکھار لانے کے لیے، تھوڑا سا مزید اس کو پالش کرنے کے لیے کہنا چاہیے کہ اب ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اپنا کام توجہ سے کریں. پراپر نیٹ رائٹنگ ہونی چاہیے ہماری. کاپی پلاسٹک کور ہونی چاہیے. میں ڈیلی بیسس پہ آپ لوگوں کو یہی باتیں بتاتی ہوں. رول نمبر، آپ کو کاپی پہ پراپر رول نمبر ہونا چاہیے. کاپی پہ سوری، میرا آج تھوڑا سا گلا خراب ہے اگر ڈسٹربینس ہو رہی ہے آپ لوگوں کو. آج کا ہمارا ٹاپک خطوط کے حوالے سے ہے. خطوط نویسی یعنی کہ خط نویسی کے اوپر ہمارا آج کا ٹاپک ہے. ہم خط لکھنا، دیکھیے جب ہم کلاس میں لکھتے ہیں تب بھی ہمارے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کہ ہم اس کو پراپر طریقے سے، آپ کو ایک دن میں ہم خط نہیں ختم کرواتے. آپ خود دیکھتے ہیں کہ ایک ایک ڈرا جا جا کر آپ کی پراپر چیک کی جاتی ہے. تو اس حوالے سے تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ، تھوڑی سی ہسٹری ضرور میں دینی چاہوں گی آپ کو. آپ کو پراپر تھوڑی سی اس کے بارے میں نالج ہونی چاہیے، ہسٹری ہونی چاہیے آپ کے پاس پراپر، کہ کس طرح سے آپ کو خط و کتابت جو پہلے زمانے میں ہوتی تھی وہ کیسے ہمارے لیے آسان سے آسان تر ہوتی چلی گئی. کس طرح سے پہلے دور میں خطوط ہوتے تھے اور پھر اس کو آسان بنانے کے لیے کس طرح سے ہم نے آگے، اب جو ہمارے پاس پیٹرن ہے وہ کس طرح سے آگے بڑھا. سوری، خطوط نویسی دیکھیے اردو ادب میں بڑی اہمیت رکھتی ہے. ادب کے حوالے سے اگر ہم کہیں گے تو اردو میں بڑی اہمیت ہے خطوط نویسی کے. قدیم دور سے خطوط نویسی کے ذریعے لوگ اپنے
پیغامات اپنے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا کرتے تھے. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کیونکہ اس وقت یہ سب چیزیں جو آج ہمارے پاس آسانی ہے. دیکھیے ہم آپ کی بیٹھ کر پراپر کلاس لے رہے ہیں اس طرح سے. پلیز اس بیٹے سلائسز کو اسکرین سے اپنا یہ ہٹائیے. افسر شہزاد، فاطمہ، شیخ محمد، اسکرین سے پلیز ریموو کر دیجئے، تبھی ہم پراپر طریقے سے اسکرین کو ہم یوز کر سکتے ہیں. جی تھینک یو سو مچ. میں آپ کو بتا رہی تھی کہ قدیم زمانے میں دیکھیے سب سے پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اس زمانے میں بھی یہی تھا کہ خطوں کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ میسیجز کو پہنچایا جاتا تھا. ٹھیک ہے، اس میں بہت ٹائم لگتا ہے، بہت ٹائم لگتا تھا. پھر اس کے بعد تھوڑا سا اور مزید دور، پھر بادشاہوں کے دور میں، قدیم دور میں خطوط نویسی ہمیشہ ہر دور میں رہی ہے. خط و کتابت ہمیشہ ہر دور میں رہی ہے. لیکن خطوں کو جو اس وقت کے خط ہوتے تھے اتنے مشکل زبانوں میں یا اس کو مزید اس کے القابات یا اس کی تمہید اتنی مشکل باندھی جاتی تھی کہ پڑھنے والا جو ہے ضروری نہیں ہے کہ اس کو اتنی اویئرنیس ہو، اتنی نالج ہے اس کے پاس کہ وہ سب چیزیں اس کو پراپر سمجھ میں آ رہی ہیں. تو یہ چیزوں کا سب کچھ دھیان رکھنا، ان سب کو کرنا، یہ ہمیں آگے اس خطوط کو آسان ہمارے لیے کس نے بنایا؟ زمانے غالب تک کہنا چاہیے کہ اردو خطوط نویسی میں بہت تکلف کا رنگ تھا، بہت لیے دیے، بہت مناسب الفاظ اور بہت مشکل الفاظ کہنا چاہیے. مناسب سے زیادہ تو مشکل الفاظ، بہت گاڑے الفاظ جو ہر کسی کو سمجھنا آسان نہیں تھا سب کے لیے. عربی فارسی کے بڑے بڑے مشکل الفاظ کی بھرمار ہوتی تھی ان خطوں میں. لمبے لمبے القابات سے نوازا جاتا تھا یا آداب بڑے طریقے سے، بڑے لمبے لمبے اسٹائل سے. خط کی ابتدا میں ایک لمبی تمہید ہوتی تھی، یعنی بات شروع کرنے کے لیے بہت ایک بات کو لمبی تقریر میں اس طرح سے پیش کیا جاتا تھا جس میں بہت زیادہ بناوٹ پائی جائے، جس میں بہت زیادہ آپ کو یہ ہو کہ آپ بناوٹی انداز ہے، آپ کا نیچرل ایک جو خوبصورتی تھی، ایک دلکش انداز جو تھا وہ سمجھ میں. اور جب اتنی بناوٹ پڑھتے پڑھتے بعض چیزیں آپ کی سمجھ میں آ رہی ہیں، بعض چیزیں آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی، اور پھر اس بات کا جو اصل مقصد ہوتا تھا ان تک پہنچنا انتہائی مشکل ہوا کرتا تھا. یعنی خط بڑے مشکل ہوتے تھے پہلے زمانے کے. اس کے بعد مرزا غالب نے ان مشکلات کو، ان تکلفات کو دور کیا اور خطوط نویسی کا ایک دلکش، ایک خوبصورت انداز پیش کیا جو کہ عام ہوتا چلا گیا، کیونکہ لوگوں نے اسے پسند کیا. دیکھیں نا، ایک سیدھی سچی سلجھی ہوئی ایک دلکش طرح سے ایک بات، ایک خوبصورت انداز میں بات جو ہے وہ دوسروں تک پہنچ جائے تو لوگ اس کو زیادہ پسند کریں گے. جو آج ہمارے پاس خط، آج کل ہم جو خط لکھتے ہیں وہ اس سے خاصے ملتے جلتے ہیں. جو خط ہم لکھتے ہیں مرزا غالب بغیر بات کو بڑھائے نہایت سلجھی ہوئی صاف دلکش عبارت میں، تحریر میں کہنا چاہیے، عبارت میں اپنا مقصد بیان کرتے، جس میں مخاطب سے مذاق اور مرتبے کے لحاظ سے مضمون ہوتا تھا. دیکھیے نا، آپ جس سے بات کر رہی ہیں، اگر دوست احباب ہیں تو آپ اس سے ہنسی مذاق بھی کر سکتی ہیں، طنز و مزاح بھی کر سکتی ہیں اس سے. اور اگر آپ کے بڑے بزرگ ہیں ان سے بات کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے.
تو ان کے خطوط میں ہمیں جو اپنے ان کے ہم عمر ہوا کرتے تھے یا ان کے دوست ہوتے تھے، ان سے مذاق اور مرتبے کا لحاظ ان کے مضمون میں ہمیشہ نظر آتا تھا، ساتھ ساتھ بے حد پرتکلف طنز و مزاح کرتے تھے۔ وہ اس طرح خط لکھتے جیسے خط پڑھنے والا سامنے موجود ہو، جیسے میں آپ کو خط لکھ رہی ہوں تو ایسا لگے کہ ہم دونوں آپس میں بات کر رہے ہوں، مکالمے بازی چل رہی ہو ہماری۔ اتنے پرتکلف انداز میں مرزا غالب خطوط نویسی کیا کرتے تھے، خط لکھا کرتے تھے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ایسے خط لکھتے تھے جیسے کہ آپس میں بات چیت چل رہی ہو، سامنے موجود ہو وہ جس کو خط لکھا جا رہا ہو، اس طرح کا ان کا خط کا پیٹرن ہوتا تھا۔ اب دیکھیے غالب نے کام کو ہمارے لیے خاصی حد تک آسان کر دیا، خاصی حد تک۔ اس کے بعد سر سید احمد خان، جو ہمارے پاس بڑے بڑے نام ہیں، سر سید احمد خان، الطاف حسین حالی، شبلی نعمانی، ان سب نے مل کر سادہ، سیدھی بات اور دلکش انداز میں بات، خوبصورت بھی لگے اور سادہ بھی ہو۔ اب دیکھیے سادگی ہمیشہ خوبصورت لگتی ہے، سادی چیز جو ہے وہ ہمیشہ خوبصورت لگتی ہے، تو سادہ اور دلکش انداز خطوط نویسی کے نمونے انہوں نے ہمارے لیے ایسے خطوط نویسی کے نمونے چھوڑے ہیں کہ جن کو ہم آج بھی فالو کرتے ہیں، اور آپ آگے کلاسز میں جب مزید آپ کی بڑی کلاسز آئیں گی تو آپ ان میں یہ سیکھیں گے، ان کے خطوط کو دیکھیں گے کہ کس طرح کے ان کے ہوتے تھے۔ مرزا غالب کے خطوط اور سر سید احمد خان کے، ان تمام کے خطوط آپ کے سامنے آئیں گے جیسے جیسے آپ آگے آگے کلاس میں بڑھتے چلے جائیں گے، تو پھر یہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی، ان کے خطوط کو بھی ہم دیکھیں گے اور سمجھیں گے۔ انہوں نے جب یہ ہمارے لیے خطوط نویسی کے جو نمونے چھوڑے، یہ تمام کاوشیں، یہ تمام محنت، دیکھیے اب جب وہ خطوط نویسی کے ہمارے لیے ایک پیٹرن بنا کے ہمارے لیے رکھا ہے، تو یہ تمام جو ہے وہ رنگ لے کر آئی، اور خطوط کو آسان جو ہے بنانا جو ہے وقت کا ضائع کیے بغیر، جو وہ اتنی پرانی جو زمانے میں ہوتی تھی نا کہ اتنی بڑی بڑی کہانیاں، پہلے تو وہ القابات اور تمہید اتنی لمبی لمبی باندھی جاتی تھی، تو جب یہ والا مرزا غالب نے اور ان کی کاوشوں سے جب رنگ آیا، ان کی محنت جو رنگ لے کر آئی، تو سمجھنے والے کو سمجھنے میں، خط کو انجوائے کرنے میں آسان ہو گیا۔ تو یہ ہم بات تھوڑی سی میں آپ کو خط کے حوالے سے، کہ ضرور آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ یہ چیزیں آج کے دور سے پہلے کیسی تھیں، اور آپ تک پہنچنا اس کو کیسے آسان بنایا گیا، سہل بنایا گیا ہماری زندگی کے لیے۔ دیکھیے خط تو ہم آج بھی لکھتے ہیں، میسیجز کی نظر، ای میل، جی میل، یہ تمام چیزیں آج بھی اسی طرح سے جاری اور ساری ہیں، لیکن تھوڑی سی یہ نوک پلک جو ہے یہ الگ طریقے سے سنواری گئی ہے۔ اگر آپ لکھنے کے لیے رائٹنگ کے حوالے سے اگر کہیں گے تو خط و کتابت دوسرے طریقے سے ہے، میسیجز اور جی میل وغیرہ تھوڑے سے ایک الگ چیز ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، یہ تو تھی کچھ خطوط نویسی یا خط نویسی کے حوالے سے تھوڑی سی میں نے آپ کو ہسٹری دی، تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ دیا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کی نالج میں تھوڑا سا اضافہ ہوا ہوگا، جو کہ ہمارے آگے بہت کام آئے گا، اور پڑھائی کبھی بھی ضائع نہیں جاتی۔ اگر میں آپ کو کسی چیز کے بارے میں ایک نئی نالج ہے، دیکھیے خط تو ہم نے ہمیشہ سے پڑھے ہیں، آپ 4th کلاس سے خط اور درخواست کرتے آ رہے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آپ نے اس سے پہلے یہ پوری ہسٹری آپ کو معلوم تھی، جو کہ میں نے آپ کو آج یہ پراپر آپ کو گائیڈ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، یہ تو تھی خط کے حوالے سے ہم نے تھوڑی سی ہسٹری، لیکن آج بھی اس کو لکھنے کا ایک خاص طریقہ ہے۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ کچھ ضروری ہدایات کو سمجھنا ہوگا۔ ضروری ہدایات ہم سمجھیں گے تو ہی ہم خط لکھنا سیکھ پائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہدایات ہیں، چلیے ان کی طرف ذرا غور کرتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں کہ ان میں کیا موجود ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے
ہدایات یہ پوائنٹس ہیں کچھ جو میں نے آپ کو نکات کی صورت میں یہاں پہ لکھ دیے ہیں تاکہ خط کو لکھنا آسان ہو جائے. پہلی سطر، سطر کہتے ہیں پہلی لائن. پہلی لائن میں انتہائی دائیں جانب یعنی سیدھے ہاتھ کی طرف آپ کو پتہ ہے اپنا ایڈریس لکھا جاتا ہے. انتہائی دائیں جانب یعنی کہ بالکل ایٹ دا کارنر، بالکل آپ کی مارجن کے ساتھ. میں نے ہمیشہ آپ کو مارجن ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہم پراپر ایڈریس لکھتے ہیں. خط لکھنے والے کا مکمل پتہ. اچھا جی، دو چیزیں ہیں یہاں پہ. اگر امتحانی پرچے میں خط لکھنا ہو تو صرف امتحان گاہ لکھیں گے، آپ اسکول کا نام مینشن نہیں کریں گے یہاں پہ. جیسے آپ کے پاس اگر یہ امتحان میں آ جاتا ہے یا امتحانی پرچے کے حوالے سے آتا ہے تو آپ یہاں پہ امتحان گاہ لکھیں گے، ایڈریس اسکول کا نہیں دیں گے. ٹھیک ہے، الف ب ج اس طرح سے دیا جاتا ہے. لیکن چونکہ جب ہم اسکول میں کرتے ہیں جو آپ کی کاپیز میں پراپر کیا جاتا ہے تو ہم اسکول کا ایڈریس کارنر پہ لکھا جاتا ہے. اور اگر ہم امتحانی حساب سے جائیں گے تو امتحانی پرچے میں خط لکھنا ہو تو میں نے آپ کو کیا بتایا، صرف امتحان گاہ لکھیں گے اور الف ب جیم کے ساتھ لکھیں گے. ٹھیک ہے. دوسری سطر میں پتے کے این نیچے یعنی کہ دوسری لائن میں جو ایڈریس آپ نے لکھا ہے، ایڈریس کے بالکل ایگزیکٹ نیچے اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے ساتھ ساتھ جس طرح سے میں نے ہمیشہ آپ کو گائیڈ کیا ہے قواعد کے حوالے سے کہ جب ہم قواعد کا کوئی کام کرتے ہیں یا قواعد لے کر سمجھتے ہیں تو ہمارے پاس پراپر ایک رف کاپی، ایک پینسل ساتھ ساتھ ہونی چاہیے. ہائی لائٹر آپ کے پاس یا پھر ہے تو وہ ساتھ ساتھ رکھیے تاکہ آپ جو چیز لکھیں اس کو ہائی لائٹ کرتے چلے جائیں کہ کس طرح سے یہ کام آپ نے سیکھا ہے. جب آپ کرنے بیٹھیں تو آپ کو کوئی مشکل، کوئی پریشانی درپیش نہ ہو. اچھا جی، ایک کچھ سوالات آپ لوگ کچھ اس طرح سے کرتے ہیں کہ مس مجھے یہ نہیں آ رہا، اب میں کیا کروں. آپ کو جیسے کوئی چیز دی گئی طلبہ کاوش کے حوالے سے کہ کچھ کوشچنز ہوتے ہیں یا کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم آپ کو دے دیتے ہیں کہ کرنے کے لیے. کچھ پیٹرن ہم نے کچھ ریٹرن ورک خود لکھ کر دیا، کچھ ریٹرن ورک آپ خود سے کرتے ہیں. یہ آپ کا امتحان ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہے اور آپ کریں گے تو کس طرح سے کریں گے. تو وہ اگر ان کیس آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا تو اس کے لیے آپ کو لنک دے دیا گیا ہے. سب کے پاس لنک موجود ہوتا ہے. آپ کے پاس یوٹیوب کا لنک موجود ہے، یوٹیوب کے لنک کے اوپر جائیے، میرے چینل کے اوپر جائیے اور وہاں سے یہ تمام چیزیں. کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا دوبارہ سے اس لیکچر کو سنیے تو آپ کو وہ بات سمجھ میں آ جائے گی. اور سب سے بہترین چیز تو آپ کے پاس ایک رف کاپی اور ایک پینسل ہونے چاہیے. جو بھی پوائنٹس ہیں، جو بھی نکات ہیں خاص خاص، وہ اس میں نوٹ ڈاؤن کرتے چلے جائیں آپ اپنی جس طرح سے چاہیں تاکہ آپ اس کو پراپر سیکھ سکیں. ٹھیک ہے جی. دوسری سطر میں پتے کے این نیچے تاریخ لکھیں یعنی کہ ایڈریس آپ نے لکھا سب سے پہلے، ایڈریس کے ایگزیکٹ نیچے دوسری لائن میں ہم نے یہاں پہ تاریخ لکھنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے آج کی ڈیٹ ہے اگر ساتھ ساتھ لکھ رہے ہیں تو اس طرح سے کریں گے. آج کی ڈیٹ ڈالیں گے 13 جولائی 2020. اس کے بعد ہم نے ایڈریس لکھ لیا. سیدھے ہاتھ کے بالکل کارنر کی طرف ہم نے ایڈریس لکھا. اس کے بعد بیٹے عبدالاحد اسکرین سے ریموو کریے. شاباش، تھینک یو سو مچ. اچھا جی، ایک سطر چھوڑ کر صفحے کے کچھ دائیں طرف اب یہاں پہ کیا لکھا ہے، مکتوب ہے جس کو خط لکھنا ہو. خط لکھنا ہو مخاطب کرنے کے لیے اس کی حیثیت کے مطابق القاب لکھیں. تھوڑی سی مشکل اردو ہے لیکن یہاں پہ میں نے بریکٹ میں آپ کے لیے لکھ دیا. جس کو خط لکھنا ہو مکتوب ہے یعنی کہ آپ جس کو خط لکھ رہے ہیں اس کو آپ کس طرح سے مخاطب کریں گے. کس طرح سے آپ جیسے امی کو لکھ رہے ہیں تو امی جان، پیاری امی جان، پیارے ابو جان، یا دوست کو لکھ رہے ہیں تو دوست کا نام لکھ دیا. اور جیسے دوست علی، پیارے دوست علی، احمد، اس طرح سے جس طرح سے بھی جو پکارا جائے اس کو القاب کہتے ہیں. جس طرح سے آپ خط میں ان کو جس طرح سے دیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلے پوائنٹ کی طرف اگر ہم جائیں گے تو ایک سطر، سطر میں نے آپ کو کیا بتایا، ایک لائن
ड्रॉप कर देंगे, एक लाइन छोड़कर। बोर्ड पे भी मैं आपको इसी तरह से सिखाती हूँ कि एक एक लाइन छोड़कर कहाँ जा रहे हैं आप। इस तरह से स्केल पेंसिल आपके साथ हमेशा होना चाहिए खत लिखते हुए, पॉइंट्स लगाइए वहां पर और साथ साथ लिखते जाइए। एक सतर छोड़कर यानी एक लाइन छोड़कर राइट साइड पे नफ्से मजमून यानी टॉपिक, यानी खत में जो कुछ लिखना है इसकी इब्तिदा करें। क्या लिखना है हमें खत में, किस तरह से हमें खत में लिखना है कि उम्मीद है कि तुम खैरियत से होगे, या उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, या अम्मी को लिख रहे हैं तो कल आपका खत मिला, मुझे पढ़कर बहुत खुशी हुई। जिस तरह से आपने नफ्स मजबून को आगाज करना है, मजबून का आगाज किस तरह से किया जा रहा है, वो यहाँ पे पॉइंट डिस्कस होगा। अगली तरफ नेक्स्ट पॉइंट हमारा, नेक्स्ट नकात, एक सतर छोड़कर यानी एक लाइन छोड़कर दाएं तरफ से यानी कि सीधे हाथ की तरफ से नफ्स मजबून यानी खत में जो लिखना है उसकी इब्तिदा करेंगे। ये तो मैंने आपको बता दिया। जैसे उसके बाद आइए खत के खात्मे पर। अब देखिए हमारा मजमून हो गया मुकम्मल, यानी आपने किस टॉपिक पे बात करनी थी। दोस्त को लिख रहे हैं तो कितनी चीजें हैं दोस्त को लिखने के लिए भी, कि आपको उसको कोई खुशी की खबर देनी है, कोई अल्लाह ना करे कोई गम की खबर देनी है, या अपने इम्तिहानात के हवाले से आपको उसको खुशखबरी देनी है, या अपने स्कूल के हवाले से कि आपका स्कूल कैसा है, आप अपना बताना चाहते हैं कि मेरा स्कूल ऐसा है, या लाइब्रेरी के हवाले से या किताबों के हवाले से, क्या तुम्हारे पास मेरी कुछ किताबें रह गई हैं वो मुझे प्रॉपर वापस सेंड कर दो। उस हवाले से बहुत सारे टॉपिक हो सकते हैं। आपको कुछ भी बात एक से दूसरी तरफ से करनी होती है तो आप खत को लिख कर वो तमाम बात, तो वो तो हो गया नफ्से मजमून में। ये आपकी चीजें नफ्से मजमून में जब ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई, ऐसे ही वालदा मोहतरमा को आपने किस तरह से खत लिखना है। अगर चाहे आप आपसे दूर हैं, वालदा को, अपने वालिद साहब को, अपने बड़ों को, चचा को, किसी भी XYZ। अब जैसे अखबार के एडिटर को भी इस तरह से लिखा जाता है, मुदीर आला वगैरह को, सब चीजें। तो उनको मुखातिब करने को उनको उनके अलकाबात अलग तरीके से होते हैं, उनको अलग तरीके से उनका मजमून भी अलग होगा। लेकिन पैटर्न हमारा जो आज का खत का है, मैंने आपको बताया कि जो मिर्जा गालिब ने उसको कुछ आसानियां हमारे लिए पैदा करी, उससे खासी हद तक मिलता जुलता है। जब हमारा ये नफ्स मजमून यानी कि ये चीज हमारी खत्म हो गई, देन क्या हुआ कि एंड जब हम कर रहे होते हैं, जब आपने सारी बात कह दी कि ये मेरी बात मुकम्मल तुम तक पहुंच गई है, ठीक है, अब उसके बाद जब मैं आपसे देखिए अलविदा लेती हूँ, तो मैं ये जरूर कहती हूँ कि अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, घर पे रहिए, साफ सुथरे रहिए, या इस तरह की कोई बात आखिर में करती हूँ। इसी तरह से ये जब आप खत का खात्मा कर रहे होते हैं तो यहाँ पे दुआ सलाम ले रहे होते हैं। दुआ सलाम यानी कि मेरी जानिब से सबको सलाम कहना, छोटे बहन भाइयों को प्यार कर लेना, या बड़ों को आदाब सलाम से नवाजना। तो ये सब चीजें जो एंड हो रहा होता है खत का, यानी कि खात्मा हो रहा होता है, खत्म हो रहा होता है, तब ये चीजें यहाँ पर दोहराई जाती हैं। ठीक है जी। फिर आ जाते हैं हम अपने अगले नकात की तरफ, यानी खत के इख्तिताम पर। अभी तक हमने क्या किया था, देखिए, एड्रेस लिखा सबसे कॉर्नर पे, खत का पता लिखा, उसके बाद हमने फिर तारीख लिखी उसी के एग्जैक्ट नीचे से, फिर हमने अलकाब यानी कि प्यारे दोस्त या प्यारी अम्मी जान, इस तरह से अलकाबात से नवाजा उनको। उसके बाद इब्तिदाई सतूर में हमने क्या लिखा, इब्तिदाई सतूर में जैसे हमने अस्सलाम वालेकुम, आदाब, पहले ज़माने में तो ज़्यादातर ये आदाब तस्लीम ये सब कुछ लिखा जाता था। फिर मैंने आपको बताया नफ्स मजमून यानी मजमून, उम्मीद है कि तुम खैरियत से हो गए, यहाँ से हमारी बात शुरू हो गई। फिर ये मजमून हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ये मजमून यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद खत के खात्मे की तरफ आएंगे, जहाँ पे दुआ सलाम और रुखसत लेने के लिए इजाज़त मांगी जाएगी। ठीक है, जैसे मेरी जानिब से मैंने आपको बताया कि सबको सलाम, दुआ, प्यार, छोटों को इस तरह से, बड़ों को आदाब सलाम।
پھر لاسٹ میں کیا ہوگا، 2 لائنیں چھوڑ کر، یعنی کہ 2 سطریں چھوڑ کر بائیں طرف، ابھی تک ہم سارا کام دائیں کی طرف کر رہے تھے، اب ہم یہ کام بائیں طرف کریں گے، یعنی کہ آپ کا بائیں سائڈ یہ ہو گیا. 2 لائنیں فرض کریے میں نے یہاں سے یہاں تک کام کر لیا ہم نے، یہ خط یہاں پہ مکمل ہو گیا، یہ 1 لائن چھوڑی، پھر یہ 2 لائن چھوڑی. اس کے بعد ہم یہاں پر لکھیں گے فقط تمہارا دوست الف بے جیم. 1 لائن میں فقط، دوسری لائن میں تمہارا دوست، تیسری لائن میں الف بے جیم. ٹھیک ہے، یہ 3 لائنوں میں اس طرح سے ختم ہو جائے گا. اور اگر ہم اپنے بڑوں کو لکھ رہے ہیں، جیسے فرض کریے والدہ محترمہ کو یا والد کو لکھ رہے ہیں، تو ہم آخر میں فقط کی جگہ لکھیں گے والسلام، آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی، اپنا نام آخر میں. نام ہم نہیں لکھتے ہیں تو اس طرح سے ہم الف بے جیم جس طرح سے لکھتے ہیں اسی طرح سے لکھیں گے. ٹھیک ہے جی. ان تمام نکات کو اگر ہم ذہن میں رکھیں گے تو خود بخود ہم خط لکھنے میں ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی. آگے بڑھتے ہیں. اب ہو گئی ہماری دیکھیے ہدایات مکمل، کہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ کس طرح سے خط کو لکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. اب آ گئے ہم خط کا خاکہ. آپ کے لیے خاکہ بنا کے رکھا ہے میں نے، جس طرح سے میں بورڈ پہ آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں، کوشش میں نے پوری یہی کی ہے کہ آپ کو اسی طرح سے بات سمجھ میں آ جائے. اب یہ جو چیزیں ہیں یہ میں نے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے لکھی ہیں، تاکہ میں آپ کو اسکرین پہ پراپر طریقے سے اس کو سمجھا سکوں. ٹھیک ہے. ہمارا خط فرض کریے یہ ہماری مارجن ہے، مارجن کے ساتھ ہمارا خط کا خاکہ شروع ہوگا. یہ تمام چیزیں میں نے آپ کو جو یہ سائڈ میں رکھی ہیں یہ چیزیں سمجھانے کے لیے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہم نے اپنی ہدایات میں پڑھا تھا کہ پہلی سطر میں انتہائی دائیں جانب، دیکھیے انتہائی، میں نے آپ کو بتایا یہ خط کا خاکہ یہ مارجن ہے آپ کی، اسی کو ذہن میں رکھیے. اور جب آپ خط لکھیں گے، جب آپ کو ہوم ورک میں جائے گا خط، برائے مہربانی میرا آپ کے پاس لنک موجود ہے، یوٹیوب پہ جا کر یہ خط سامنے رکھیے گا، اس کے پوائنٹس، اس کی ہدایات سامنے رکھیے گا، اور پھر اس کے بعد خط کو مکمل کریے گا. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اتنی سی بھی غلطی میں بالکل بھی ایکسیپٹ نہیں کرتی ہوں خط میں، تو وہاں پہ آپ کے جو مارکس ملیں گے، جہاں پہ آپ کو مارکس ملنے جا رہے ہیں، وہ مارکس آپ کے ڈیڈکٹ ہو جائیں گے. تو اس وجہ سے یہ خط کا پیٹرن میں نے آپ کو دے دیا، خط کا خاکہ دے دیا. اب آپ کا کیا کام ہے؟ اب آپ کا کام یہ ہے کہ جب آپ لکھنے بیٹھیں گے تو یہ سامنے رکھ کر اس کی پریکٹس کریں گے. سمجھ میں آ رہی ہے سب کو بات؟ امید کر رہی ہوں کہ میں جو سمجھا رہی ہوں آپ کو بات سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے جی. اب آگے بڑھتے ہیں. ایڈریس لکھ لیا آپ نے، خط لکھنے والے کا پتہ، آپ نے یہ ایڈریس لکھ لیا. سب کو اب تو یاد ہونا چاہیے یہ ایڈریس ہم ہمیشہ لکھواتے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے، یہ ایڈریس لکھا. ایگزیکٹ اسی کے نیچے ہم نے کیا ہدایت پڑھی تھی کہ دوسری سطر میں پتے کے این نیچے، پتے کے این نیچے تاریخ لکھیں گے، 13 جولائی 2020. اس کے بعد ہم آ جائیں گے القاب کی طرف، یعنی کہ کیا کہہ کر ہمیں کسی کو مخاطب کرنا ہے. ٹھیک ہے. ہم نے کس طرح سے کہہ کر مخاطب کرنا ہے؟ پیارے، میں نے جو لکھا ہے پیارے دوست احمد، آپ جس کو بھی لکھ رہے ہیں، میں نے فار ایگزامپل صرف اس طرح سے لکھا ہے، کسی کو بھی لکھیں گے، امی جان، دوست کو، والد صاحب کو، چچا کو، کسی کو بھی اس طرح سے لکھیں گے تو اس کو اسی طرح سے پیارے دوست احمد. کس طرح سے ہم نے لکھا یہ ہمارے پاس پیٹرن آ رہا ہے، اسکیل رکھ کر پراپر یہ سب چیزیں دھیان رکھیں گے. پھر ہم نے ابتدا کس طرح سے کی ہے، خط کی ابتدا، یہ تو آپ نے اس کو القاب سے نوازا،
کہ پیارے دوست. دیکھیے جب ہم یہ پیارے جو لفظ لگاتے ہیں نا، اس سے محبت خلوص کا ظاہر ہوتا ہے کہ پڑھنے والے کے اوپر بھی اچھا امپریشن پڑتا ہے کہ کس طرح سے پیار محبت کے ساتھ یہ خط جو ہے وہ کسی کا آیا ہے، تو پڑھنے والے کا انٹرسٹ بھی یہاں پر ڈیولپ ہوتا ہے. تو جب آپ کسی کے لیے کچھ بھیجتے ہیں تو ویسے بھی آپ نے دیکھا ہے کبھی بھی کسی کو کوئی گفٹ دیتے ہیں، کچھ دیتے ہیں، تو وہ پراپر آپ اس کو ریپ کر کے خوبصورت بنا کر کسی کو دیتے ہیں تاکہ وہ اٹریکٹیو لگے، کسی کو اچھا لگے، خوبصورت لگے. اسی طرح سے خط کو خوبصورت بنانے کے لیے ان تمام چیزوں کی پراپر ضرورت پڑتی ہے. ہمیں کس طرح سے ضرورت پڑتی ہے کہ ہم ایک ایک چیز لکھنے کا خیال رکھیں، اور جب کسی کو پکاریں، دیکھیے وہ ہمارے سامنے تو موجود ہے نہیں، ہمارا خلوص اس تک پہنچ سکتا ہے ان القابات کے ذریعے. پیارے دوست احمد، السلام علیکم یعنی کہ ابتدا کس سے ہوئی؟ پہلے زمانے میں آداب بھی لکھا جاتا تھا اور بہت ساری چیزیں لکھی جاتی تھیں آداب، اور لیکن اس کیونکہ بحیثیت مسلمان اب یہ چیزیں جو چینجز ہمارے اندر آئے ہیں، اویئرنیس ہے ہمارے اندر، تو ہم اب اس کی جگہ لکھتے ہیں السلام علیکم. پھر آئیں گے ہم فوراً سے اپنی اگلی. دیکھیں یہاں پہ کوئی لائن نہیں چھوڑی گئی ہے، ان جگہوں پہ صرف ایک لائن ابھی تک ہم نے ڈراپ کری ہے ڈیٹ کے بعد، تاریخ کے بعد صرف القاب میں ایک لائن ہم نے چھوڑی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر ہم نفس مضمون کی طرف آئیں گے. نفس مضمون میں نے آپ کو بتایا کہ آپ ٹاپک کیا ہے آپ کے مضمون کا، آپ کیا کرنے والے ہیں، اس میں کیا بات چیت ہے آپ کی، کس طرح سے ہے آپ کا، دوست کو کیا انفارمیشن دے رہے ہیں. آپ دوست کو لکھ رہے ہیں تو آپ اس کو اچھی نیوز دے رہے ہیں، بری خبر دے رہے ہیں، پاس ہونے کی خوشخبری سنا رہے ہیں، یا اس کو انوائٹ کر رہے ہیں اپنے گھر آنے کے لیے، یا اس کو کسی تقریب میں بلانے کے لیے اس کو انوائٹ کر رہے ہیں. بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، تمام چیزیں آپ اس کے اندر لکھ سکتے ہیں اس جگہ پہ. یہ ایریا آپ کا پورا نفس مضمون کی طرف ہے، یعنی کہ اس میں آپ نے کیا بات کہنی ہے، اس تک کیا بات پہنچانی ہے اپنی، وہ خط کا حصہ ہے. دیکھیے میں نے آپ کو بتایا ہمیشہ اس خاکے کے الگ مارکس ہوتے ہیں اور اس پیٹرن کے الگ مارکس ہوتے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے پورا کریکٹ لکھا تو آپ کو مارکس ملیں گے، لیکن آپ نے یہ چیز صحیح لکھی، یہ لکھی اور یہ بیچ کا غلط لکھ دیا تو اس کے مارکس آپ کو نہیں ملیں گے. تو ذرا یہ چیزوں کا خیال رکھیے گا. پھر اختتامی سطور کی طرف آتے ہیں ہم کہ اس کا اختتام کس طرح سے، جب ہم کوئی چیز ختم کر رہے ہوتے ہیں، جیسے فرض کریے کہ آپ میرا لیکچر ڈیلی سن رہے ہوتے ہیں، ڈیلی بیسس پہ کس طرح سے میں آپ سے ہمیشہ کہ اپنا خیال رکھیے گا، امی ابو کو زیادہ تنگ نہیں کریے، اس طرح کی باتیں میں چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی ہوں. پھر ملیں گے انشاءاللہ. اسی طرح سے یہ جب آپ خط کا اینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو ضرور کرتے ہیں کہ میری جانب سے سب کو سلام، چھوٹوں کو پیار، بڑوں کو سلام. اس طرح سے ہم یہ جب اینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اختتامی سطور کہلاتی ہیں، یعنی کہ آخری کی لائنز جو کہ خط کا اختتام ہو رہا ہوتا ہے. پھر خاتمہ جب ہم کر دیں گے اس کو ختم، یہ آپ کا کمپلیٹ ہو گیا، ایڈریس ہو گیا، ڈیٹ ہو گئی، القاب، ابتدائی، نفس مضمون، یہ تمام چیزیں جب کمپلیٹ ہو گئی آپ کے سامنے، پھر آپ کے سامنے کیا آیا؟ خاتمہ. یعنی کہ اب آپ نے ان سے بالکل ہی اینڈ کر دینا ہے خط کا، یعنی کہ بات ساری ختم ہو گئی آپ کو اب صرف. تو یہاں پہ کیا لکھیں گے؟ فقط. اور اگر آپ کسی بڑے کو لکھ رہے ہوتے تو کس طرح سے لکھتے؟ والسلام. صحیح ہے. فقط تمہارا دوست الف ب جیم. اپنا نام کبھی بھی نہیں لکھتے ہیں آخر میں، ہمیشہ الف ب جیم بھی لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ تو ہوئی تمام باتیں خطوط کے حوالے سے. امید کرتی ہوں کہ سب چیزیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی. ہمارے پاس اب ٹائم بہت کم بچا ہے، بہت وقت ہمارے پاس کم رہ گیا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے کام کو، امید کرتی ہوں کہ سب کا کمپلیٹ ہو گیا ہوگا. دیکھیے میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ ڈیلی بیسس پہ مجھ سے ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ میں آپ کے لیے کچھ کر پاؤں، لیکن آپ کو ٹائم پر ہی کام دینا ہوتا ہے بیٹے. تو میں اس کے لیے کچھ خاص کر نہیں سکتی. آپ کے لیے 2 دن کا ٹائم آپ کے لیے بڑھایا گیا تھا، تو پلیز اس چیز کا خیال رکھیے اور ٹائم پر کوشش کریے. جو مجھ سے ہو سکتا ہے وہ میں کرنے کی کوشش کرتی ہوں.
ہمارے پاس ٹائم ختم ہوا جا رہا ہے، بہت سارا ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے. خط کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہے یا کوئی اور کوشچن جو آپ حضرات مجھے میسیجز پہ تنگ کر رہے ہوتے ہیں، پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ ذرا ابھی پوچھ لیجئے، آپ کے پاس ٹائم موجود ہے. کچھ پوچھنا ہے، کچھ اچھا یہ کون صاحب ہے؟ اذہان احمد. پراپر 8 رول نمبر بھی لکھا ہے، 8G لکھا ہے، رول نمبر بھی لکھا ہے. اور یہ کیری، ابھی دیکھیے میں نے آپ کو یہ کیا لکھا ہے کہ کیری میں نہ تھی. یہ سب چیزیں پھر آپ کو بلاک کر دیا جائے. کتنے سارے بچوں کو بلاک کیا گیا اسی وجہ سے کہ وہ پراپر چیزوں کا خیال نہیں رکھ رہے تھے، یا اس طرح سے نہیں بات مان رہے تھے، یا آئی ڈیز کو اپنی پراپر مینٹین نہیں کر رہے تھے. ان سب چیزوں کا. اور اسلامیت کے حوالے سے بھی میں یہی کہوں گی کہ ایک چیپٹر آپ کا تھا قرآن مجید جس میں مسٹیکس تھیں. جی بالکل مانا کہ اس میں مسٹیکس تھیں. ٹائپنگ کے حوالے سے ظاہر ٹائپنگ ایرر تھا تھوڑا سا اس کے اندر، تو اپولوجائز بھی کیا اس کے لیے، سوری بھی کیا آپ لوگوں کو کہ آپ کو تھوڑی سی پرابلمز ہوئیں، پرابلمز کا سامنا کرنا پڑا. لیکن اب یہ تمام چیزیں کلیئر ہیں. سورہ ممتحن آپ کے پاس بالکل کلیئر پہنچی تھی. آپ کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ وہ مشکل ہو رہی ہو. تو ٹائم تو پھر اس سے اور مزید نہیں بڑھایا جا سکتا. وہ چیزیں آپ کے پاس مٹیریل صرف اس لیے دوبارہ سے بھیجا گیا، کسی کے پاس پرابلم تھا، ایرر تھا، تو اس کو چیک کر لیا. ہمارے پاس ٹائم بہت کم رہ گیا ہے. بیٹے کوئی سوال اگر پوچھنا ہے تو پوچھ لیجئے، یا میں خود پوچھ لوں. چلیے، روز سب سے پہلے مجھے فاطمہ کا ہاتھ نظر آتا ہے سب سے پہلے. آج فاطمہ کچھ بولنا چاہیں گی. جی فاطمہ، کچھ کمپلیٹ ہو گیا کام آپ کا؟ جی مس ہو گیا، سبمٹ کروا دیے. ہو گیا ہے، ویری گڈ، سبمٹ کروا دیا. دیٹس اسپرٹ. ابھی میں نے اپنے فرسٹ گروپ میں بھی یہی پوچھا بچوں سے، تو کچھ بچوں کا ہوا ہے اور کچھ کا بس ہونے والا ہے، کمپلیٹ کر کے دے رہے ہیں. ایز سون ایز مس پاسبل جیسے آپ تک کوئی چیز پہنچتی ہے آپ فوراً سے اس کو الرٹ ہو جائیے کہ آپ کو کرنا ہے. جی کچھ کہہ رہی ہیں فاطمہ؟ مس میں کہی جو آپ لوگوں نے دوسری دفعہ اسلامیہ کا کام ڈالا تھا نا، جی بیٹے. تو اس میں قرآن میں دوبارہ گرامر مسٹیکس تھی. قرآن دوبارہ؟ جب آپ نے قرآن کا چیپٹر دوبارہ ڈالا تھا نا، جی جی. تو اس میں دوبارہ مسٹیکس تھی. اچھا چھوٹی وہ بیٹے اب کچھ نہ کچھ، اب یہ ماشاء اللہ اپ گریڈ ہیں آپ لوگ، اب تو 8 کلاس میں ہیں. اب یہ کاکی کے یہ والی غلطی تو آپ لوگ خود نکال سکتے ہیں. بلکہ مجھے تو کچھ بچوں کے میسیجز آئے کہ ہم نے تو پہلے والے چیپٹر سے ہی قرآن پاک کا جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیا تھا. اس میں تھوڑی سی جو مسٹیکس تھیں وہ ہم نے خود ٹھیک کر لی، یا ہم نے کروا لی اپنی ماما کو دکھا کر. تو وہ ایسی نہیں تھی. آپ کو نماز میں نے خود دیکھا اس کے اندر کہ اگر نماز غلط لکھا ہے تو آپ کو ورڈ نماز لکھنا آتا ہے یا کچھ، تو تھوڑی سی اپنی بھی ایفرٹ کر لیجیے، کیونکہ ہم سب مجھے لگتا ہے کہ مشکل دور سے گزر رہے ہیں. ٹھیک ہے یس جی. مس. تو تھوڑا سا ان چیزوں کا اگر ہم خیال رکھیں گے، چھوٹی چھوٹی باتوں کا. اب کچھ بچے ایک چیز کو لے کر کافی دیر تک اسی کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں. میک شیور کہ اب جو نوٹ آپ کے پاس گیا ہے، جو ہوم ورک آپ کے پاس گیا ہے، وہ پراپر آپ لوگ دیکھ لیں ایک دفعہ میں، تو پھر اتنی پرابلم نہ ہو. ہاں ضروری ہے کہ یہ ٹائپنگ میں تھوڑی سی ایررز آئی ہیں. کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ آگے کوئی مسٹیک نہ ہو، آپ کو کوئی پرابلمس نہ دیکھنی پڑے. کیونکہ جب آپ غلطیاں کریں گے تو ہمیں بھی وہ کاپیز چیک کرنی ہے، ہمارے لیے بھی مشکلات ہیں. تو یہ سب چیزیں ہمارے لیے بھی ہوتی ہیں مشکلیں. ٹھیک ہے جی. تو پھر اس حوالے سے میں یہی کہوں گی کہ ہم آئندہ اس کی صرف کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم ایسا کام اب آپ تک نہ پہنچے. وقت ہمارا ختم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ. مس